الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر جو دو حکمتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے ان الفاظ کے انتخاب کرنے میں کیا معنویت ہے، کیا وزڈم ہے، کیا حکمت و دانائی ہے، یہ واضح کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے اصحاب کہف کا جو قصہ، واقعہ اور حقیقی سٹوری جو بیان ہوئی ہے اس میں ہمارے لیے کیا مورل لیسن ہے، یہ دو چیزیں بیان کروں۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے جو اصحاب کہف کے قصے کے بیان کرنے کے لیے انٹروڈکٹری ورڈز استعمال کیے ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ الکہف ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، نبأہم ان کا جو قصہ ہے، ان کی جو خبر ہے، بالحق حق کے ساتھ۔ اب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا سچا ہے۔ تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا، ایک تو ان کی تعداد میں اختلاف تھا، جس طرح کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ 3 ہے، کوئی کہتا تھا 5 ہے، قرآن نے کہا کہ 7 ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی جو وزڈم تھی، اس کی جو مقصدیت تھی کہ اصحاب کہف غار میں کیوں گئے، اس کے بارے میں طرح طرح کی توجیحات تھیں۔ تو قرآن کریم نے ایکوریٹ سٹوری جو ہے، صحیح واقعہ وہ بیان کر دیا تاکہ اس کے بارے میں جو غلط قسم کی تشریحات تھی، توجیحات تھیں، اپنے اپنے لحاظ سے لوگ مختلف جو نتائج اخذ کر رہے تھے ان کو سچائی پر اکٹھا کیا جا سکے۔ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی ہے جو کسی کو نہیں عطا کی۔ اب یہودیوں نے ان کے بارے میں کیا بات پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ جادو کے زور پر تھی، جادو اور جنات کی طاقت سے وہ حکمرانی کرتے تھے۔ ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب قرآن نے دیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ لیکن قرآن کو کیا کہنا پڑا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھ کر کفر نہیں کیا، ان کی حکمرانی جادو کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے معاملات معجزانہ تھے نہ کہ جادوئی تھے۔ چونکہ یہود اور جیوز جو ہیں وہ جادو پر اعتماد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے خلاف کتنا بڑا جھوٹ گاڑ لیا کہ معاذ اللہ ان کی جتنی بھی وہ سلطنت تھی اس کا سبب اور اس کی وجہ سلیمان علیہ السلام کا جادو تھا، معاذ اللہ۔ تو قرآن کریم نے یہ جو غلط توجیہ اس کا رد کیا۔ تو اسی طرح ایک اور مثال، یہ سلطان محمود غزنوی، انہوں نے سومنات کا مندر گرایا، تو کہنے والے کہتے ہیں نا جی معاذ اللہ دنیا کے مال کے لیے ایسے کیا۔ جب وہ مندر، وہ بت ٹوٹ گئے، مندر گر گیا، اس کے بارے میں لوگ یہ توقعات تھی کہ ان میں غیبی طاقتیں ہیں، یہ آنے والے کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کے عقائد ٹوٹے، تو اشاعت اسلام کا بہت بڑا یہ سبب بنا۔ کہنے والے لوگوں نے اس کو بھی ایک ٹویسٹ جو ہے نا وہ رانگ ٹویسٹ دے دیا۔ تو چنانچہ اس طرح کی جو افواہیں تھیں اصحاب کہف کے بارے میں، قرآن کریم نے سچا واقعہ منوان جیسے تھا ویسے بیان کر کے اس قسم کی افواہوں، غلط توجیحات کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ان کا قصہ جو ہے وہ صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اور اللہ نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا تھا۔ اب دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا اخلاقی سبق ہے، کیا مورل لیسن ہے۔ بہت بڑا اخلاقی سبق یہ ہے کہ دنیاوی جاہ و منال کے مقابلے میں دین کا جو تحفظ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے، غار والے، یہ جو چند نوجوان تھے جو غار میں پناہ گزی ہوئے تھے، قرآن نے بیان کیا کہ وہ اپنی توحید، اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تھے، پھر اللہ کی غیبی مدد آ گئی۔ تو ہمارے لیے یہ ہے
کہ ایسا کاروبار، ایسے حالات جن میں دین داؤ پہ لگ جائے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت فتنے بڑھتے جائیں گے، ان فتنوں میں چلنے والے کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ بہتر ہے، کھڑے کے مقابلے میں بیٹھا بہتر ہے۔ کیا مراد ہے کہ جتنا کوئی ان سے کنارہ کش ہو جائے گا، سائر اختیار کر لے گا، اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو لہٰذا سب سے قیمتی چیز یہ دین کا دفاع ہے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہم مادی دور میں رہتے ہیں، یہ میٹیریلسٹک ایج ہے، اس میں انسان کی جو ورتھ ہے نا، شہرت سے، فیم سے، اس کے مال سے، ویلتھ سے، اور اسی طرح اس کے بھارے قبیلے سے، اس کے سٹیٹس سے، اونچی عہدے سے، اس سے جو ہے نا انسان کی جو ہے نا وہ پہچان ہوتی ہے اس معاشرے میں اور اس کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ فتنے ہیں۔ انسان کے پاس دونوں رستے ہیں کہ آیا وہ دین کے دفاع والا رستہ اختیار کرتا ہے یا دین کو قربان کر کے دوسرے ہر قسم کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی، جس طرح مرضی اختیار کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اصحاب کہف غار والے اللہ کے سچے اولیاء تھے، ان کا رستہ ہی نجات والا رستہ ہے۔ جو ان کے طریقے پر چلے گا وہی نجات والے رستے پر چلے گا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قسم کے دنیاوی فائدے کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی جائے، قرآن اور سنت کو بالا رکھا جائے، اللہ کی رضا کو فوقیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے صحیح معنوں میں عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی اور ہمارے لیے حجت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔